بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرویو سید ماجد شاہ۔ ہند کو ادب میں نثر پر بہت کم کام ہوا ہے۔ سید ماجد شاہ صاحب بھی ہند کو ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والے چمکتے ستارے ہیں۔ عنقریب ہند کو ادب میں اگر نثری ادب کے حوالے سے کسی رسم الخط کو فروغ ملا تو وہ انہی کو ملے گا۔ سید ماجد شاہ ایک بہترین افسانہ نگار ہیں۔ اردو اور ہند کو ادب میں ان کا بڑا نام ہے۔ حال ہی میں ان کی کتاب اورش منظر عام پر آئی، جو ہند کو افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل اورش جھیل کے نام سے ہے۔ اس سے پہلے اس کا اردو افسانوں کا مجموعہ کاف کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں 10 جنوری 1966 عیسوی کو پیدا ہوا۔ میرا تعلق تو ایبٹ آباد سے ہے، لیکن میری جائے پیدائش راولپنڈی ہے۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ MA اردو۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ مختلف تعلیمی اداروں سے منسلک رہا، جس میں ICB G6 3 اور پنجاب کالج راولپنڈی قابل ذکر ہیں۔ اب پچھلے 5 سال سے پیغام کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ افسانہ نگاری کب اور کیسے شروع کی؟ سب سے پہلے کس جریدے میں اور کس نام سے شروع کی؟ میں بچپن سے شاعری کر رہا تھا، لیکن کہانی سے میرا رشتہ بہت ہی گہرا تھا۔ جب میں نے پہلا ہی افسانہ لکھا تو میں اس سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے بار بار اسے کاٹ کر درست کیا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بات بن کر افسانہ نہیں دے رہی۔ یہ بات ہے 1996 عیسوی کی۔ اسی دور میں ایبٹ آباد سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور میں نے کچھ مزید افسانے بھی لکھ لیے، لیکن میرا پہلا افسانہ ابھی تک ادھورا تھا۔ بعد میں نے اسے ڈرامائی تشکیل دی تو معلوم ہوا کہ وہ افسانہ نہیں، ڈرامہ تھا۔ یہ آغاز تھا میرے افسانوں کا، یعنی تقریباً میں نے 95-96 سے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے شاید ترجید 9 میں میرا افسانہ شائع ہوا تھا، پھر شعر و سخن میں بھی کچھ افسانے شائع ہوئے۔ جہاں تک تعلق ہے کس نام سے، تو میرے افسانے اور شاعری کسی قلمی نام کی بجائے میرے اپنے نام سے ہی شائع ہوئے۔ اب تک کتنے افسانوی مجموعے چھپ چکے ہیں اور کتنے زیر طباع ہیں؟ اب تک اردو میں ایک افسانوی مجموعہ کاف اور دوسرا ہند کو مجموعہ اورش شائع ہو چکے ہیں۔ ہند کو میں میری پہلی کتاب در شاہی کے نام سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس میں ہند کو نظم و نثر دونوں قسم کی تخلیقات شامل ہیں۔ زیر طباع کتابوں میں اردو مختصر افسانے رے اور اردو شاعری کی کتاب میم کے نام سے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی ادبیات سے ہند کو افسانوں کا ایک اردو ترجمہ، جس میں تقریباً 30 ہند کو افسانے نگاروں کے افسانے شامل ہیں۔ منتخب ہند کو افسانے کے نام سے ادارہ شائع کر رہا ہے، جبکہ ہند کو نثری نظموں کی کتاب سربندی چہنک اور ہند کو مختصر ترین افسانے کہڑیاں آخدیاں نے زیر طباع ہیں۔ اس سے علاوہ کچھ اردو ہند کو اور اردو کی کتابیں میرے پلان میں شامل ہیں۔ دعا کریں۔ آپ نے افسانہ نگاری کی صنعت کو ہی اظہار کے لیے کیوں منتخب کیا؟ اظہار کے لیے میں نے صرف افسانے کو اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میں مختلف اصناف میں اظہار کرتا ہوں، لیکن افسانہ مجھے واقعی سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے افسانے کی فضا ہی میرے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ سنا ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کس طرز کی شاعری کرتے ہیں؟ شاعری تو میری پہلی محبت ہے۔ میں نظم اور غزل دونوں اصناف میں لکھتا ہوں۔ جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ شاعری میری پہلی محبت ہے تو ایک دم سوال آتا ہے، تو پھر افسانہ کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ افسانہ میری دوسری بیوی ہے، اور سنا ہے دوسری بیوی بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو عذرائے تفنان ہو گیا۔
شاعری میں رومانوی شاعری پسند کرتا ہوں، فکری نظمیں اور اشعار بھی کہے ہیں، لیکن مجاز کے رنگوں میں معطر شاعری مجھے بہت پسند ہے۔ ایسا کوئی افسانہ نگار ہے جس سے آپ متاثر ہوں اور آپ اس طرف مائل ہو گئے؟ میں افسانہ نگاروں کی بجائے ان کے بڑے افسانوں سے متاثر ہوتا ہوں، اس لیے کسی ایک افسانہ نگار کا نام نہیں لے سکتا، یعنی مجھے صرف اچھا اور بڑا افسانہ متاثر کرتا ہے۔ آپ افسانے کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں افسانہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی واقعے کو من و عین لکھ دینا افسانہ نہیں ہے۔ میں کہانی کے ساتھ افسانوی فضا کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس میں کہانی سے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسلوب اور علامتیں افسانے کو ملٹی ڈائمینشن بناتی ہیں۔ یہی پرتیں افسانے کو نہ صرف جہان معنی عطا کرتی ہیں بلکہ قاری کو بار بار پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ 50 سے پہلے اور اب جدیدیت کے زیر اثر افسانوں میں تبدیلیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ تبدیلی اور تجربے کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ لگے بدے راستے پر چلنا مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تخلیق کار کی آزادی کا قائل ہوں۔ اس لیے میری بات اکثر نقادوں کو ناپسند ہے کہ میں کسی تحریک، تھیوری اور نظریے وغیرہ کو تخلیق کار کے لیے زنجیر سمجھتا ہوں۔ ہمیشہ بڑی تحریر حدود و قیود سے بالاتر ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی علامتی کہانیاں لکھیں اور ان میں علامتیں قابل فہم تھیں؟ میرا انداز علامتی ہی رہتا ہے۔ میں علامتوں سے علاوہ شاید بات ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسی مبہم علامتوں کا بھی قائل نہیں ہوں جو چستان بن کر رہ جائیں۔ قابل فہم علامت نگاری مجھے بہت پسند ہے۔ ہند کو افسانے لکھنے کا کیسے سوچ لیا؟ ہاں، ہند کو افسانہ، یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے، بالکل اچانک، بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہند کو افسانہ لکھنے شروع کیے۔ اس کا ذکر بھی میں نے درشاہی کے دیباچے میں کیا تھا۔ ایک دن اچانک اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے میری طبیعت لکھنے کی طرف مائل ہوئی۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ ہند کو افسانہ تھا۔ ایسی کیفیت میں قلم نہیں روک سکتا، سو لکھتا چلا گیا۔ گو کہ اس وقت مجھے ہند کو کا ایک لفظ لکھنا نہیں آتا تھا۔ جب لکھ چکا تو مجھ سے پڑھنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ہند کو میں افسانے کا آغاز ہوا۔ پھر میں نے باقاعدہ ہند کو سیکھی الف ب سے۔ درشاہی اصل میں ہند کو نظم اور نثر لکھنے کی مشق ہے۔ یہاں میں اس بات کا ضرور اضافہ کروں گا کہ ہند کو میں لکھ کر مجھے جس طمانینت کا احساس ہوا وہ قابل بیاں ہے۔ اردو افسانوں میں بیانیے کی واپسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بیانیہ افسانے کو تو اس دور میں بھی لکھے گئے جب علامتی اور ترجیحی افسانے لکھے جا رہے تھے۔ جہاں تک میری پسند کا تعلق ہے، مجھے کبھی ترجیحی، علامتی، اینٹی سٹوریز اور بیانی وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہا۔ اگر افسانہ اتنا جاندار ہے تو وہ مجھ پر کسی نشے کی طرح طاری ہو گیا ہے، بس وہی اچھا ہے، چاہے اسے جیسے بھی لکھا گیا ہو۔ آپ کے افسانوں کے موضوعات کیا ہیں؟ ویسے تو جنسی موضوعات میرے پاس زیادہ ہیں، کیونکہ جنس تخلیقی قوت ہے اور اس کے ارد گرد ہی سارا جہاں آباد ہے، لیکن میں کسی خاص موضوع کا پابند نہیں ہوں، نہ کسی طرح کی موضوعاتی پابندی کا تخلیق کار کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی ایسی کہانی جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پاتے ہوں؟ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کہانیاں میرے اندر مجزن ہیں۔ کئی تو اتنی مکمل حالت میں ہے کہ بتا نہیں سکتا، لیکن انہیں وہ لمحہ تخلیق مجھ سے نہیں آ رہا۔ وہ جو کہانی قلم کی نوک اور صفحے پر لکھنے کو لمحہ ہے وہ نہیں مل رہا۔ افسانے میں ساخت پر آپ کی توجہ مرکوز رہتی ہے یا افسانے کے کرداروں یا اسلوب پر؟ اچھا، اس بات کو میں کوشش بھی کر لوں بیان نہیں کر سکتا۔ افسانہ لکھتے ہوئے جو میری حالت ہوتی ہے اسے بڑی کامیابی سے میری بیگم نے اورش کے ایک مضمون ماجد افسانے میں لکھ دیا ہے۔ جب میں تخلیقی رو میں بہہ رہا ہوتا ہوں، افسانے کے عناصر وغیرہ کیا افسانہ تک میرے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے میں کوئی تجزیہ کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے خیال میں ایک افسانے کے ضروری عناصر کیا ہیں؟ افسانے کے ضروری عناصر تو کہانی، پلاٹ، کردار وغیرہ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ان عناصر کا یکجا ہو جانا افسانہ نگاری نہیں ہے۔ کہانی اور کردار کے بغیر بھی افسانہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ آپ چند الفاظ میں قاری یا مخصوص قاری کے ذہن میں ایسی فلم چلا دیں کہ کردار اور کہانی میں وہ آپ کی تخلیقی واردات میں شامل ہو کر اس کہانی کو خود مکمل کرے۔ آپ مختصر افسانے بھی لکھتے ہیں، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مختصر افسانے لکھنا بھی میں نے پہلے ہندکو سے شروع کیے، پھر اردو میں لکھے۔ اختصار کا جامعیت کے ساتھ آنا ہی افسانے کا حسن ہے۔ اس تجربے میں مجھے بہت لطف آیا۔ ویسے بھی اختصار کے نام پر مختلف قسم کی کہانیاں آج کل لکھی جا رہی ہیں، جیسے پوپ کہانیاں، افسانچہ، مائکروف اور نینو فکشن وغیرہ، اور پھر لفظ گن کر کہانی لکھنے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے۔
مثلاً 100 لفظوں 30 لفظوں کی کہانیاں وغیرہ۔ میں وقت اور لفظوں کے ناپ تول سے کہانی کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، الگ صنف اگر ہے تو تکنیک کے اعتبار سے ہونی چاہیے، جیسے داستان، ڈرامہ، ناول اور افسانہ اگر الگ ہیں تو تکنیک کے حوالے سے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑا ہے تو ناول، تھوڑا چھوٹا ہے تو افسانہ اور مختصر ہوا تو افسانچہ۔ یہ تقسیم غلط ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو مختصر میں جو کچھ لکھ رہا ہوں انہیں افسانہ سمجھ کر ہی لکھ رہا ہوں۔ یہ نقادوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا نام جو مرضی رکھتے پھریں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو کسی اچھے ادیب کو پڑھنے کا مشورہ دیں تو آپ کسے پڑھنے کا مشورہ دیں گے اور کیوں؟ میں صرف یہی مشورہ دوں گا کہ اردو افسانے کے تمام نامور افسانہ نگاروں کا مطالعہ کریں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر انور سجاد اور انتظار حسین کو لازمی پڑھیں۔ آپ ڈرامہ، ناول اور افسانہ، ان میں کس صنف کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے تینوں اصناف بہت پسند ہیں، بلکہ اس سے علاوہ شاعری، انشائیہ اور خاکہ نگاری وغیرہ سب بہت پسند ہے۔ میرے خیال میں جب ہم اپنے آپ کو ادیب کہتے نہیں تھکتے تو ہمیں سارا ادب پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معیاری افسانے لکھے جا رہے ہیں؟ جی، بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس کا تعین بعد کا دور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا۔ اردو افسانے کے کس دور کو آپ اردو افسانے کا سنہرا دور کہہ سکتے ہیں اور کیوں؟ ہر عہد کے ادیب اپنا خون جگر دے کر ادب تخلیق کرتے ہیں اور یہ سنہری دور ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہی اگلے عہد کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہر دور ہی سنہرا تھا تو یہ کوئی اتنی عجیب بات نہ ہوگی۔ نوجوان افسانہ نگاروں کے لیے کوئی پیغام تو نہیں، ایک مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ اگر وہ افسانہ لکھ رہے ہیں تو اردو کی کم از کم جو 100 سال کی تاریخ ہے اس کی نمائندہ لوگوں کا اور عالمی ادب کا مطالعہ ضرور کریں، اور اپنا تنقیدی جائزہ خود بہت سختی سے کریں اور انفراد کی کوشش کریں۔ اگر وہی کہانی آپ لکھ رہے ہیں جو اسلوب افسانے کی ٹریٹمنٹ باقی بھی کر رہی ہے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے علاوہ مذہب، نفسیات، تاریخ، سائنس وغیرہ کا مطالعہ تعصب سے پاک ہو کر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لکھیں جو آپ کا سچ ہے۔ مجھے لگتا ہے سب کا سچ ایک نہیں ہو سکتا، جیسے ہمارے فنگر پرنٹ ایک نہیں ہیں، شکلیں جدا ہیں، اسی طرح شاید سچ بھی الگ ہے۔ اپنا سچ تلاش کریں، اپنا سچ لکھیں۔ کیا آج کل کچھ لکھ رہے ہیں؟ جی، مشق سخن تو جاری رہتی ہے، لیکن ان دنوں میں ایک ہند کو ناول پر کام کر رہا ہوں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔